أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس جگہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ بدر والوں کو مقام بدر میں مدینہ شریف کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی، ان کی مدد فرمائی۔ کمزور تھے، اللہ نے مدد فرمائی، فتح ہوئی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ آج 14 اگست ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، پاکستان بننے کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اس کی قربانیوں کا پتہ ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو دنیا پھرے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں میں چکر لگا کے آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہیں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، بس ملا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، وراثت میں ملا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملا، اور اس ملک کو بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ ہم کافروں کے ملک میں آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے، کافروں کے ملک میں آزادی کے ساتھ ہم اب رہ نہیں سکتے، اپنے معمولات آزادی کے ساتھ جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ علیحدہ ایک خطہ بنایا جائے، پاکستان اس کا نام رکھا جائے، اور اس کے لیے کوششیں کی جائیں۔ اس وقت کے علماء کرام نے بڑی محنت کی، اور علماء کرام نے بڑی دعائیں کی۔ علماء تو دور کی بات، اس وقت کے جو سیاستدان تھے وہ بھی بہت سے نیک بخت لوگ تھے، دیکھنے میں وہ ملکوں کے سردار تھے، سیاست کے سردار تھے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ محمد علی جناح نہ میرے ماموں لگتے ہیں، نہ میرے چچا، نہ میرے تایا، میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، مجھے ان کی جو اچھی باتیں ملی میں اس کو جانتا ہوں۔ کسی بندے میں 99 برائیاں ہوں، ایک اچھائی ہو، ہمیشہ اس کو اچھائی سے یاد کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کسی بندے میں جو ہے وہ ایک برائی ہو اور 99 اچھائیاں ہوں، ہم اس کو برائی سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرق ہے، بدلنا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو محمد علی جناح کی بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مولانا شبیر علی صاحب حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط لیٹر لے کر گئے، رات ہو گئی، تہجد کا وقت ہو گیا، اور محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کا وقت ہوا۔ تو جس بندے نے ملوایا تو وہ تہجد کے وقت میں سجدے میں پڑے ہوئے اللہ سے ملک پاکستان مانگ رہے تھے۔ اس وقت لیڈر بھی ایسے ہوتے تھے، خلوص بھی ایسے ہوتے تھے، چاہتے بھی ایسی ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں ایسا خطہ عطا فرما کہ ہم آزادی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور آج 14 اگست کو کیا دکھائی دیتا ہے، آزادی، اس آزادی ملک کو چھوڑ کر، کافروں سے آزادی کو بھول کر مادر پدر آزادی ہم دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے خواتین باہر پھر رہی ہیں۔ کیا کام تھا باہر پھرنے کا؟ عجیب و غریب لباس میں باہر پھر رہی ہیں، کیا کام تھا؟ کیا ہمارے مسلمانوں کو غیرت نہیں ہے؟ اپنی ماں بہنوں کو باہر بھیجتے ہیں، شرم و حیا کرنی چاہیے۔ یہ ملک ملا ہے مادر پدر آزاد ہونے کے لیے نہیں، کافروں سے آزاد ہونے کے لیے ملا ہے، کہ کافروں سے اس لیے آزادی چاہیے تھی کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کر سکیں۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک بنا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو غداری کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ کیا نعرے لگتے تھے، اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوگا، بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہوتے تھے نعرے۔
تو جب پاکستان بن گیا تو ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگ گئے. آزاد کافروں سے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے. ہم ان کے غلام ہیں. اپنی غلامی کا ثبوت دیں. یہ وہ دن ہے جس دن یوم تشکر منانا چاہیے. میں نے جو آیت پڑھی اس میں یوم تشکر کا ذکر ہے تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے نصرت کی اصحاب بدر پہ، ہیں بدری صحابہ پہ، بدری لوگوں پہ، بدر والوں پہ اللہ نے مدد فرمائی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو آج کا دن بھی ہمیں شکر گزاری کا سبق دیتا ہے، نہ کہ گناہوں اور فحاشی میں فروغ دینے کی اجازت دیتا ہے. ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے ملک پاکستان بہت بڑی نعمت ہے اور کافروں کے لیے بہت بڑی چبھن ہے. یہ ملک کافروں کے لیے بہت زیادہ چبھتا ہے، اور خصوصاً ایٹمی مطلب بن گیا، ایٹم بم بن گیا اور ایٹمی ملک بن گیا، اس لیے زیادہ چبھتا ہے. پوری دنیا کے کافروں کو اور کسی اسلامی ملک سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا پاکستان سے خطرہ ہے. تو یہ ایک رعب ہمارا جو ملک پاکستان کا طاری ہے پوری دنیا پر، اس کی لاج بھی تو رکھنی ہے نا. اس کی لاج کس طرح رکھنی ہے؟ جس بنیاد پہ ملک بنا اسی بنیاد کو لے کر کے چلنا ہے. یہ حکمرانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے، فوج کو بھی، عدلیہ کو بھی، عوام کو بھی، علماء کو بھی، اور ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. کوئی بندہ کسی اپنے بڑے سے بات کرتا ہے، کسی سفید ریش سے بات کرتا ہے، حیا آتی ہے نا، ادب سے بات کرتا ہے نا، کہ حیا آتی ہے، حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے. تو یہ تو گئے سے گئے گزرا انسان بھی، گناہوں میں مبتلا انسان بھی، بے نمازی انسان بھی، شرابی کبابی بھی کسی بھی بڑے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس کا بھی حیا کا لحاظ رکھ لیتا ہے. تو میں یہی بات کہتے ہوئے ملک پاکستان کی عوام کو اور حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کلمہ کا احترام کر لیں. کلمے کے نام پر ملک بنا، کلمے کا احترام کر لیں. ایک عام انسان پہ فاسق اور فاجر بھی، شرابی اور کبابی بھی کسی سفید داڑھی والے بندے کے لیے حیا کرتا ہے، حالانکہ وہ بندہ ہے سامنے. یہ تو اللہ کا نام ہے اور کلمہ ہے. اس کلمے کے نام پہ تو ہم سب کو حیا کرنی چاہیے. حیا جسمانی بھی کرنی چاہیے، حیا روحانی بھی کرنی چاہیے، ملک کی لاج رکھنی چاہیے، ملک کو ٹوٹے کرنے کی کوششوں سے باز آنا چاہیے. اس ملک کا وہ غدار ہے جو اس ملک کے ٹکڑے کرتا ہے، جو اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اس ملک کا غدار ہے، چاہے وہ عام انسان ہے چاہے وہ حکمران ہے. یاد رکھیے، اس ملک کے ساتھ مخلص وہی ہے جو اس ملک کو رہنے دینا چاہتا ہے، اس ملک کو بسنے دینا چاہتا ہے، اس ملک کی ترقی چاہتا ہے، اس ملک کے لیے قربانی چاہتا ہے. اور تو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اعمال سے، مبارک چاہتوں سے، مبارک سنتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وطن سے محبت کرنی چاہیے. دلیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جب مدینہ منورہ واپس پہنچتے تھے تو اپنی سواری کو اور تیز کر دیتے تھے. اپنے وطن عزیز سے محبت کی نشانی تھی. آج ہمارے لیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ سنت ہے کہ جب بھی مدینہ شریف جانے کا قصد ہو تو تھوڑی سی نیت کر لیں. اگر ہمارا اختیار نہیں ہے، جہاز میں بیٹھے ہیں یا سواری میں، ٹیکسی میں، بس میں بیٹھے ہیں، تو ہم کم از کم تھوڑا سا چست ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہماری خواہش ہے، جیسے ہم خود گاڑی چلا رہے ہیں، کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم تھوڑا سا تیز کر دیں کہ شہر مدینہ آ رہا ہے، ملک اپنا آ رہا ہے، گھر ہمارا آ رہا ہے، سب سے محبوب ترین علاقہ آ رہا ہے. تو اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ عین سنت ہے، عین انسانیت ہے، عین انصاف ہے، عین حقیقت ہے. جو بندہ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، اپنے وطن سے محبت کی نشانی ہونی چاہیے. اپنے وطن کا جھنڈا لگائیں لیکن فضول خرچیاں نہ کریں. بہت زیادہ جھنڈیاں لگا کے لائٹنگ کرنا، یہ اعتدال سے ہٹ کے ایک جھنڈا لگا دیں. ایک سواری پہ لگانا ہے، گھر پہ لگانا ہے، کہیں ایک جھنڈا لگا دیں. یہ ملک پاکستان ہمارا بہت بڑی نعمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کو شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جس صورت میں بھی شکر ادا کرنا ہو کرنا ہی کرنا. سب سے بڑا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ رب کے حضور سجدہ کرے، رب کے حضور دعا مانگے،
رب کے حضور یہ عہد کریں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم ملک پاکستان کے باشندے ہیں، ہم ملک پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم ملک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہمدردی کا رویہ رکھیں گے۔ سارے ساتھی یہ نیت کر لو بھائی، جس درجے میں بھی ہم ہیں تو پاکستانی نا، ہم ایک دوسرے کو کھانے اور کاٹنے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا جذبہ رکھیں گے، چاہے وہ رشتہ داری ہو، چاہے وہ محلہ داری ہو، چاہے وہ اپنے شہر داری ہو، چاہے صوبہ داری ہو، چاہے ملک کے کسی کونے میں رہنے والے ہوں، ہمیں چاہیے اپنے ملک کے ساتھ وفا کریں۔ اپنے ملک کے ساتھ وفا کیا ہے؟ صرف سوچ رکھنا ہی نہیں، اپنے اعمال کو بھی صحیح کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہوں اکیلا ہوں، اپنے گھر میں گناہ کر رہا ہوں تو میرے گناہ کرنے سے کسی کو کیا، ارے یہ نہیں پتا تو رہ کہاں رہا ہے، تو ملک پاکستان میں رہ رہا ہے، لاہور میں رہ رہا ہے، جی جس علاقے میں رہ رہا ہے اس علاقے میں اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ہم گناہ کریں گے ہمارے کمرے سے باہر اثر جائے گا، ہمارے بدن سے باہر اثر جائے گا، جس علاقے میں گناہ کریں گے اس علاقے میں اثر جائے گا، ایک سے زیادہ گناہ کریں گے پورے علاقے کا ماحول خراب ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو آزادی کا ماحول دیں گے وہ کتنا ماحول خراب ہوگا، ہم اپنی عورتوں اور بچیوں کو باہر نکلنے کی گنجائش دیں گے، یعنی کہ بے پردہ ہو کے، ٹھیک، اور ان وقتوں میں جن وقتوں میں اوچلے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، مشٹنڈے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقتوں میں اپنی ماں بہنوں کو نکالیں گے تو یہ فروغ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ آزادی کو دے رہے ہیں، یہ فروغ بے حیائی کو دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر حیا لائیں، اپنی آنکھوں میں حیا ہو، اپنے دل میں حیا ہو، اپنے جسم میں حیا ہو، اپنے اعمال میں حیا ہو، اپنے رب کے ساتھ ایک وفا کا وعدہ ہو، اپنے رب کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنے رب کے ساتھ ہم انصاف کا معاملہ کرنے والے ہوں کہ مولا اتنے سال ہو گئے ہم ملک پاکستان کی نعمتوں سے مالا مال ہیں، اس ملک پاکستان میں ہریالی سب سے زیادہ دیکھیے، خوبصورتی بہت زیادہ، ہریالی سب سے زیادہ، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے میوہ جات، ہر قسم کے علاقے، ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کی سہولتیں، ہر قسم کی چیزیں اس ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور تو اور میں کہا کرتا ہوں اس ملک پاکستان کو ایک خاص نعمت میسر آئی ہے، وہ یہ کہ یہ ایسی پوزیشن میں واقع ہے کہ بیت اللہ شریف کے جس خطے کے سامنے کھڑے ہو کہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ پاکستان کا خطہ اس بیت اللہ شریف کے اس ٹکڑے کے سامنے آتا ہے جس کے پاس کھڑے ہو کے دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اور ملکوں کے لوگ اگر حرم شریف نہیں جا سکے، پاکستان آ گئے ہیں، تو وہ نیت کر لیں کہ ہم بیت اللہ کے اس ملتزم کے سامنے کھڑے ہیں۔ ملک پاکستان میں آنے کا مطلب بیت اللہ کے ملتزم کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ اس کا رخ ملتزم کے سامنے ہے، پاکستان کا رخ بیت اللہ کے ملتزم کے سامنے ہے، جو دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ پاکستان کا رخ ہمیشہ کوئی پاکستانی، چاہے صوبہ بلوچستان کا ہو، چاہے صوبہ سندھ کا ہو، چاہے صوبہ پنجاب کا ہو، صوبہ خیبر پختونخوا کا ہو، وہ پاکستان میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ جب دعا مانگے گا، نیت کرے گا کہ اللہ میں وہاں جا تو نہیں سکتا، آج کل ویزا نہیں لگ رہا، میں جا تو نہیں سکتا، لیکن میں کھڑا تو ملتزم کے سامنے ہوں، اگرچہ دور کھڑا ہوں۔ ملک پاکستان میں یہ نعمت بھی میسر ہے۔ تو اتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں تو ہم اس کی قدر کر لیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی چار دیواری میں گناہ کرتا ہوں، میں اپنی گاڑی میں گناہ کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، نہیں، یہ ملک ہے، ہم باشندے ہیں، ہم امانت پاکستان ہیں، ہمارا ایک ایک باشندہ پاکستان کی امانت ہے، ہمارے بڑوں کی قربانی ہے، ہمارے بڑوں کا خون پسینہ لگا ہوا ہے، ہمارے بڑوں کا وقت لگا ہوا ہے، ہمارے بڑوں کے ماتھے سجدے کی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں کے آنسو بہ بہ کر ندیاں نالیاں بہ گئی ہیں، ہمارے بڑوں کے خونوں سے ندیاں نالیاں بہ گئی ہیں، تو ہم ان کی لاج رکھیں، ہم ان کی قدر کریں۔ ان کی قدر ایک ایک پاکستانی کا، ہر پاکستانی کا، ماؤں بہنوں کا، ہر ایک فرد کا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، ہر ایک کا صحیح ہونا، اپنی زندگی کو صحیح کرنا، یہ پاکستان کا شکریہ ہے۔ اگر ہم خراب ہوں گے، یہ نہیں کہ ہماری چار دیواری کے اندر خرابی ہے، وہ خرابی باہر پھیلے گی، وہ آگے پھیلے گی، وہ آگے پھیلے گی، حتیٰ کہ وہ حکمرانوں تک جائے گی۔ جب ہم سبھی بگڑے ہوئے ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی ہمیں ایسے ہی ملیں گے جو دین نافذ نہیں کر سکیں گے۔ ایک بات ہمیں اپنے دل و دماغ سے نکال دینی چاہیے، جی، کہ یہ ملک اسلامی ضرور ہے،
لیکن اس میں اسلام نہیں ہے، لہذا یہ اسلامی مملکت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے۔ مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات فرمائی اور بتائی کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی مملکت کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی مملکت کی تعریف یاد رکھیے، یہ بڑوں نے بیان کی ہے، مجدد وقت نے بیان کی ہے، مفسر قرآن محدث عظیم نے بیان کی ہے، بہت بڑے 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 شیوخ اور بہت بڑے 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 کابرین کے پیر و مرشد نے یہ بات بیان کی ہے، کیا کہ اسلامی مملکت اسے کہتے ہیں جس کا سربراہ مسلمان ہو اور اسے ملک میں اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہو۔ نافذ کرے یا نہ کرے وہ علیحدہ بات، کسی ملک سے خوفزدہ ہو کے یا کسی عوام سے خوفزدہ ہو کے یا کسی اور وجہ سے اسلام نافذ نہیں بھی کرتا لیکن اسلام نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب سارے بچے بچے جانتے ہیں ہمارے ملک کا فوجی سربراہ، ہمارے ملک کا حکمرانی سربراہ، وزیر اعظم ہو، صدر ہو یا فوج کا سربراہ ہو، یہ اتنی پاور رکھتے ہیں کہ آج اگر اعلان کریں اسلام کے مطابق زندگی چلے گی تو دنیا کا کوئی بندہ نہیں میلی نگاہ سے دیکھ سکتا۔ یاد رکھیے ان کے پاس پاورفل طاقت ہے، ان کو قدرت ہے اور مسلمان بادشاہ، لہذا جہاں پر مسلمان بادشاہ ہو اور اسلام کے نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اگرچہ کسی عارضے کی وجہ سے اسلام نافذ نہ کر سکا ہو تو وہ بڑوں کے بیان کردہ بات میں وہ اسلامی مملکت ہے۔ جب وہ اسلامی مملکت ہے تو اس کے تمام قوانین کو ماننا ضروری ہے، جب تک کہ وہ کسی کفر کی طرف نہ لے کے جائیں، جب تک کہ کسی خاص کبیرہ گناہ کی طرف نہ لے کے جائیں، اس وقت تک ہمیں ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ چاند کا اعلان ہو ماننا ضروری ہے، کوئی دینی بات مشورے سے طے کرے ماننا ضروری ہے، اشارے پہ یہ ٹریفک قوانین ماننا ضروری ہے، اسی طرح جو قوانین ان کے ہیں وہ شریعت سے قرآن و حدیث سے متضاد نہ ہو ان کا ماننا ضروری ہے، اگر متضاد ہو تو علماء سے مشورہ کیا جائے وہاں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ اسلامی مملکت ضرور ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد جب انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے، بارڈر کے اوپر دو جھنڈے لگے ہوئے تھے، ایک انڈیا کا ایک پاکستان کا، تو ان کے متعلقین اور مریدین نے کہا حضرت یہ جھنڈا انڈیا کا ہے، یہ جھنڈا پاکستان کا ہے۔ تو جب وہ آگے تشریف لے آئے، بارڈر سے اندر پاکستان کی حدود میں انٹر ہوئے، تو حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، تو ان کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین، اس کی زمین سے آسمان تک فضا نور سے معلوم ہوتی، کلمے کے نور سے منور معلوم ہوتی، ادھر سے نکل آئے ادھر کی فضا کچھ اور ہے، ادھر کی فضا کچھ اور ہے۔ یاد رکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے کھیتوں میں لوگ بدل گئے، پہلے کھیتوں میں سکھ بیٹھے ہوئے ہوتے، پاکستانی حدود میں داخل ہو جائیں تو یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں نظر آتی ہیں گاؤں میں بنی ہوئی، دیہاتوں میں بنی ہوئی، اور اذانوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، اور داڑھی والے بندے نظر آتے ہیں، اور ہل چلاتے ہوئے اور کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے ہوئے مسلمان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، جو ملتا ہے سلام کرتا ہے، پتہ چلتا ہے اسلامی ملک آ گیا، اسلامی شعار نظر آتے ہیں۔ تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا، جس نے دنیا دیکھی ہے اس کو قدر آئے گی پاکستان، جس نے علماء کی قربانی کا پتہ ہے، جس کو علماء کی چاہتوں دعاؤں اور آنسوؤں کا پتہ ہے، تو اس کو تو قدر آنی چاہیے پاکستان۔ آج کل کے بچے صرف یہ تو چاہتے ہیں، یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں 14 اگست کے لیے سارا سجنا بننا ہے، پھرنا ٹرنا ہے، کھانا پینا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانیاں تھیں، اور آج ہمیں یوم تشکر منانا چاہیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وفا میں ان کی بات ماننے کے عزم میں چلے جائیں کہ مولا اب تک ہم نے نہ شکری کی، آج تیرے اس ملک کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر ملک پاکستان کا پاکستانی باشندہ، مرد ہو یا عورت، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے، حب وطنی کا ثبوت دے، اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور ہم اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں جو اس ملک کے ساتھ غداری کرے، چاہے وہ عوام میں سے ہو، چاہے وہ غیروں میں سے ہو، چاہے وہ اپنوں میں سے ہو، چاہے وہ
حکمرانوں میں سے ہو، چاہے وہ فوج میں سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، یاد رکھیے جو ملک پاکستان سے غداری کرے گا وہ تمام اسلامی ملکوں کا غدار ہے، وہ تمام لوگوں کا غدار ہے، وہ تمام مسلمانوں کا غدار ہے. وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں جو ملک پاکستان سے غداری کرے گا. یاد رکھیے ہم لوگ خوبصورتی کی وجہ سے تو کسی علاقے کے معتقد ہو جاتے ہیں، اجی سوات بہت اچھا، اجی کاغان نران بہت اچھا. آپ کو پتا ہے لوریے جب لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو نکل گئے ہیں، کوئی مری بیٹھا ہوا ہے، کوئی کاغان نران بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوات بیٹھا ہوا ہے. ان کو یہ قضا نہیں ہونے دے رہے، اپنی سیروں کو قضا نہیں ہونے دیتے. سیریں جو 5 مہینے سے نہیں ہو سکی، ہوٹل بند تھے، وہ قضا نہیں ہونے دے رہے، وہ نکل گئے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. کیوں جی خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورت. ارے وہ خوبصورت جہاں تم جا رہے وہ کون سا علاقہ ہے؟ پاکستان کا علاقہ. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے پاکستان کا چپا چپا دیکھا ہوا ہے. چپا چپا سے مراد یہ کہ اینٹ تو دیکھنا نہیں کہتے، ایک محاورہ ہے. میں نے پاکستان کا ہر شہر دیکھا ہوا ہے جی. کوئٹہ بھی دیکھا ہے، گلگت بھی دیکھا ہے، بلوچستان بھی دیکھا ہے، اور سکردو بھی دیکھا ہے، کشمیر بھی دیکھا ہے، چترال بھی دیکھا ہے. کوئی کونا پاکستان کا ایسا نہیں جو میں نے نہ دیکھا ہو. اور میں نے پہاڑی علاقوں کو بھی بہت وزٹ کیا ہے بہت پہلے. لیکن میں یہ صاف کہنا چاہتا ہوں، اگر ملک پاکستان کے حکمران اگر خوبصورت خطوں کو بہترین ذرا دیکھ بھال کر لیں تو یہ سیاحوں کی مرکز گاہ بن جائے گا. ایسے ایسے علاقے میں نے خوبصورت دیکھے کہ گورنمنٹ کی وہاں توجہ ہی نہیں ہے. گرینری ہے، خوبصورتی ہے پہاڑی لحاظ سے اور پھلوں کے لحاظ سے اور چشموں کے لحاظ سے اور زبردست لحاظ سے خوبصورتیاں ہیں پاکستان کے مختلف جگہوں میں، لیکن گورنمنٹ کی وہاں توجہ نہیں ہے. کاش گورنمنٹ ان علاقوں میں بھی توجہ کرے تو دوسرے ملکوں کے سیاح بھی یہ چیزیں دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں. جی پاکستان ذوقی ملک ہے، پاکستان میں رہنے والے باذوق لوگ ہیں، مردہ دل لوگ نہیں ہیں، زندہ دل لوگ ہیں. یہ لاہوریے یہ بھی زندہ دل لوگ ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ زندہ دلی کبھی رات کو جاگنے میں ہو جاتی ہے، کبھی 14 اگست کے منانے میں ہو جاتی ہے، کبھی خطا میں ہو جاتی ہے، کبھی کہیں ہو جاتی ہے، لیکن زندہ دل تو ہے نا. اگر یہ نیکی پہ کرنا چاہیں، نیکی پہ آنا چاہیں تو منٹ لگتا ہے، آ سکتے ہیں نیکی پہ. میں بات بتا رہا تھا حضرت شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، جب وہ آئے پاکستان میں ان کے رشتہ داروں نے بڑا زور لگایا، حضرت چلیں، آباء و اجداد وہاں، رشتہ دار وہاں، ملاقاتی وہاں، سب رہنے والے وہاں، حضرت واپس چلیں. فرمایا میں ہندوستان کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں. فرمایا کہ میں تو اب پیشاب کرنے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا. کیا ضرورت ہے مجھے ہندوستان اب جانے کی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی تھے وہ ہندوستانی. بہت کہا رشتہ داروں نے حضرت آپ کی قبر وہاں بننی چاہیے ہندوستان میں، وہاں رہائش گزری، ساری زندگی گزری. لیکن حضرت نے فرمایا میں مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ نے کلمے کا نور یہاں دکھایا، اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان کی پاکستان سے اوپر کی جو فضا ہے یہ پر نور دکھائی دی ہے کلمے کی برکت سے. فرمایا کہ یہ ایک دن آئے گا یہاں پر اثر ظاہر ہوگا، پتہ چلے گا، ان کی برکتوں کا پتہ چلے گا. جب تک پاکستان بنا نہیں تھا کچھ لوگوں کی، کچھ علماء کی رائے تھی کہ نہ بنے، کیا فائدہ کہ یہ اسلام تو نافذ کرنا نہیں تو کیا فائدہ بنانے کا. لیکن اکثریت کی رائے تھی بننا چاہیے، ہمیں آزادی سے عبادت کرنی چاہیے. اب ہم آزادی سے عبادت کی بجائے آزادی سے کوئی آزادی دوسری بنانے لگ گئے، غلط بات. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ جب ملک پاکستان بن گیا، فرمایا کہ مسجد بنانے سے پہلے کس جگہ بنانی چاہیے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو اس کے چپے چپے کا احترام سب پر لازم ہوتا ہے. اس لیے پاکستان بننے سے پہلے تو کچھ اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا ہے اب سب پر فریضہ ہے کہ سارے اس کے ساتھ حب وطنی کا ثبوت دیں. اب یہ بن گیا ہے، اس کا احترام کریں. یہ قیام گاہ ہے. یاد رکھیے مدینہ منورہ اور پاکستان، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہو، جو کلمے کے نام پہ بنا ہو. مدینہ پاک تو اللہ کے نبی نے بنایا. اس کے بعد کون سا ملک ہے جو ایسا بنا؟ صرف اور صرف پاکستان ہے. جی صرف اور صرف پاکستان ہے. یاد رکھیے کیا 100 سال پہلے 80 سال پہلے پاکستان نہیں تھا، یہ انڈیا تھا، آل انڈیا کہلاتا تھا، سمجھ میں آ گیا. لیکن اب بن گیا ہے، اب قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہ بنا رہے گا انشاءاللہ تعالی.
اب ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے، اچھا پاکستانی بنانا ہے، سوچ اچھی رکھنی ہے اور رویہ اچھا رکھنا ہے، اور ملک پاکستان کے ساتھ کسی طرح بھی غداری نہیں کرنی، چاہے کوئی کیسا بھی ٹکر جائے، کوئی کیسا ہی ملک چلا رہا ہو، ہم نے بذات خود کبھی پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ آج 14 اگست میں میرا اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو یہی پیغام ہے۔ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ کوشش رکھیں گے کبھی ملک پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی۔ اس خطے کا کیا قصور، یہ تو نعمت خداوندی ہے۔ ہاں، جو حکمران یا جو لوگ غلطی کرتے ہیں یا جو عوام اس میں گڑبڑ کرتے ہیں یا جو لوگ باہر کے اس میں مداخلت کرتے ہیں، ان کی ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ اگر ان کو ہدایت نہیں ہے اور وہ پاکستان کے خلاف بدستور جاری ہیں تو اللہ پاک ان کو اٹھا لے، ان کو غائب کر دے، یہ تو دعا کر سکتے ہیں۔ بلکہ ملک پاکستان کے خلاف ہمیں کوئی پیسہ دے، ہمیں کوئی خریدنے کی کوشش کرے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم کبھی بھی ملک پاکستان کے خلاف نہیں چلیں گے، نہیں بنیں گے، نہیں بکیں گے۔ یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جل جلالہ میں اس ملک کے قدر کرنے کی توفیق دے اور اس ملک کے ساتھ جڑ کر اس ملک کو بنانے کی، بچانے کی اور اس میں کلمے کا نظام نافذ رکھنے کی، نافذ کرنے کی توفیق